السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کا ہمارا ٹاپک ہے لیلۃ القدر، طاق راتوں کے بارے میں۔ اب طاق رات کے بارے میں آپ کو یہ بتاتے چلتے ہیں کہ لیلۃ القدر یا شب قدر اسلامی مہینے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی ایک میں ہوتی ہے۔ اب طاق راتیں کون کون سی ہیں؟ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان میں سے کسی ایک رات میں طاق رات ہوتی ہے۔ اس کا بیان قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ سورہ قدر کے نام سے اس بارے میں ایک سورت بھی نازل کی گئی ہے۔ اس رات کو ہزاروں مہینوں سے افضل کہا گیا ہے اور یہ فرمایا گیا ہے کہ جس نے اس رات کو عبادت میں گزار دیا گویا اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا، اور یہ کم سے کم زمانہ ہے، باقی اللہ جتنا اجر دے اتنا۔ یعنی کہ اس رات کی عبادت کا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ ہمارے 83 برس یعنی کہ اتنی ہماری زندگی بھی نہ ہو اور اتنا ہمیں زیادہ ثواب مل جائے، ٹھیک ہے۔ اب اس بارے میں یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلتی ہوں کہ شب قدر جو ہے یا لیلۃ القدر جو ہے یا جسے 27ویں شب کے نام سے لوگوں نے مقرر کیا ہوا ہے، تو ایک بات بہت غلط ان لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہے، لوگوں نے وہ ہم میں سے لوگ ہیں انہوں نے پھیلائی ہوئی ہے کہ طاق رات جو ہے وہ 27ویں کو ہی ہے یا لیلۃ القدر جو ہے وہ 27ویں رات کو ہی ہے۔ یہ ایک بات بالکل غلط ہے۔ طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو ہم لوگوں نے خود تلاش کرنا ہے۔ اب لوگوں نے خود ہی یہ مقرر کر لیا کہ یہ 27ویں رات ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ 27ویں رات بالکل نہیں ہے۔ لیلۃ القدر کی راتیں جو ہیں وہ آخری عشرے کی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں تاریخوں میں سے کسی میں بھی ہو سکتی ہے، یہ مقرر نہیں کی گئی ہے۔ تو اس بارے میں آپ کو ایک حدیث بھی بتاتی چلوں کہ آخری عشرے میں ایک رات بہت فضیلت والی رات ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، یعنی کہ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی فکس نہیں بتایا کہ کون سی رات ہے وہ، یعنی عزت و شرف والی رات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری عشرے میں اس رات کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ اب دیکھیں آپ، اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ کوئی بات فکس نہیں ہے کہ 27ویں شب کو ہی لیلۃ القدر ہے یا شب قدر ہے، تو ہمیں اس کو خود تلاش کرنا ہے کہ وہ کن طاق راتوں میں ہیں، اور ہم نے تمام طاق راتوں میں عبادت کرنی ہے اور عبادت کر کے ہی خود تلاش کرنا ہے۔ یہ ہمیں جو ہے اتنا بتا دیا گیا کہ آخری عشرے میں ہے، یہی بڑی بات ہے کہ ہم نے اس ثواب لینے کے لیے، اس رات کا ثواب لینے کے لیے اب ہم نے تلاش تو اس کو خود ہی کرنا ہے نا۔ اب ساری پکی پکائی کھیر تو ہمیں نہیں ملے گی، ہم نے خود بھی کچھ محنت کرنی ہے۔ اب لیلۃ القدر کی دعا کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی یہ دعا آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی: اللہم انی انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو عفو درگزر کرنے والا مہربان ہے اور عفو درگزر کرنے کو تو پسند کرتا ہے، اس لیے تو ہمیں معاف اور درگزر کر دے۔ اب یہ دعا اس لیے بیان میں آپ کے لوگوں کے ساتھ کر رہی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ یہ دعا پڑھیں طاق راتوں میں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں بخشش طلب ہو سکے، اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، جو پیچھے بڑے چھوٹے ہم نے کبیرہ صغیرہ گناہ کیے ہیں ان سب کو بخش دے۔ اور ہمیں سب سے زیادہ اسی کی ضرورت ہے اور ہمیں یہی مانگنا چاہیے۔ باقی تو دنیاوی چیزیں ہیں، وہ جب ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو ہمیں خود بخود حاصل ہو جائے گی، لیکن لیلۃ القدر میں سب سے زیادہ اہم چیز جو ہمیں مانگنی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی چاہیے، اور ہم سب کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت اسی چیز کی ہے۔ اب شب قدر کی علامات کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ شب قدر کی علامت کیا ہے جب شب قدر ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ رات صاف اور روشن ہوتی ہے، گویا اس میں چاند چمک رہا ہے، انتہائی پرسکون ہوتی ہے، اس رات میں سردی ہوتی ہے نہ گرمی، یعنی کہ نارمل موسم ہوتا ہے۔ اس رات کو صبح تک کسی تارے کو نہیں پھینکا جاتا، اور جب صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاع نہیں ہوتی، وہ 14ویں کے چاند کی مانند ہوتا ہے، اور اس روز اس کے طلوع ہوتے وقت شیطان اس کے سامنے نہیں آتا۔
अब देखें, साफ आपको वाज़ह बातें बता दी गई हैं कि आप लोगों ने जो ताक रातों में क़याम करना है जब, तो इस रात को आपने ढूंढना किस तरीके से है कि वो रात साफ़ व शफाफ होगी, उसमें चाँद चमक रहा होगा, इंतहाई पुरसुकून होगी, ना सर्दी होगी ना गर्मी होगी। ठीक है, ये सारी अलामतें आपको बता दी गई हैं और इसके मुताबिक ही आपने इस रात को तलाश करना है। ये तमाम अलामात आपको बिल्कुल क्लियरली वाज़ह तौर पर बता दी गई हैं। इससे कोई मुश्किल नहीं होगी हमें इस रात को ढूंढने में और आसानी से हम इस रात को तलाश कर पाएंगे। ठीक है जी, इस वीडियो में मैंने आपको लैलतुल क़द्र के बारे में थोड़ी सी डिटेल बताई है, आखिरी अशरे के बारे में बताया है और उसके बाद लैलतुल क़द्र की दुआ बताई है, इसकी अलामात बताई हैं। मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली हर इस तरह की वीडियो आप तक पहले पहुंच सके और आप पहले देख सकें। और मेरी इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जो इस रात के बारे में मालूमात नहीं है जिनको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।